اس سے پہلے کہ اپنے موضوع پر آؤں، آج کی سٹوریز کا احاطہ کریں، دو انتہائی عجیب و غریب، بعید از عقل اور فضول سے ٹویٹس کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر میں اپنی سٹوریز کی طرف آؤں گا۔ یہ دونوں ایک اہم بلکہ دو مختلف اہم شخصیات کی جانب سے یہ ٹویٹس داغے گئے۔ ظاہر ہے کہ اس میں ہدف تنقید جو ہے وہ عمران خان صاحب تھے۔ چلانا بھائی وہ اردو والا۔ عمران خان صاحب کے پہناوے کو اس میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور کیوں یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ بین الاقوامی سربراہان ہو یا اپنی قوم اور کابینہ، عمران خان صاحب کو ایک ہی ٹریک سوٹ سے ہانکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے قائد، اس کو کہتے ہیں خاص انداز، جو دنیا کا کوئی لیڈر نہیں اپنا سکتا۔ کین یو امیجن؟ یہ ایک ایسے سابقہ جید صحافی کی حرکت ہے جس کو میں ٹیلی ویژن اسکرین پر اڈور کرتے، ایڈمائر کرتے اور بڑا ہوا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ عمران خان صاحب کو صرف ان کے ٹریک سوٹ اور 4 مختلف جگہ پر اسی ٹریک سوٹ میں دی گئی اپیرنسز کی بنا پر کرٹیسائز کر رہا ہے۔ ٹو ہیل ود ٹریک سوٹ۔ کسی وزیر اعظم کے ٹریک سوٹ، اس کے پہناوے کو لے کر کے اس کے ویژن سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کیا؟ آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب آپ اپنے یہاں پر فرعون بنے ہوئے تھے میڈیا انڈسٹری میں، آپ ایک سوئمنگ پول سے برآمد ہوئے اور آپ نے اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے یہ کہا کہ پہناوے سے نہیں، لوگ میرے کانٹینٹ کی وجہ سے مجھے جانتے ہیں۔ تو خان صاحب کے بارے میں یہ بات کہتے ہوئے آپ کو کیوں لقوہ ہو جاتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں عمران خان صاحب پر تنقید تو کرتا ہوں، لیکن میری کوئی ذاتی دشمنی یا جھگڑا نہیں ہے الحمدللہ، اور ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ اس ملک کے منتخب پرائم منسٹر ہیں اور میں ان کی رعایا، لیکن میں بات کرتا ہوں تو کسی ایسی چیز پر کہ جس کی وجہ سے کسی نہ کسی کو کوئی پریشانی ہے۔ دوسری یہ خاتون ہے کہ جو عمران خان صاحب پر تبرے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ یہ جب کبھی کسی زمانے میں بہت اہم ہوا کرتی تھیں تب بھی میری نگاہ میں الحمدللہ ان کی کوئی وقت 1.5 پیسے کی بھی نہیں تھی۔ ود آل ڈیو ریسپیکٹ لکھتی ہیں، پی ایم آف پاکستان ریئلی نیڈز ٹو گیون چندہ فار کلوتھس، ٹریک سوٹ اینڈ دیٹ ٹو اے ڈیئرفل ون فار ایڈریسنگ دا انٹرنیشنل کمیونٹی۔ ہیز دا لاڈلا گیون اپ؟ ڈز ہی نو ہز ٹائم از اپ؟ Not bothering with شیروانی now. Can you believe؟ یہ خاتون بھی ایک عرصے تک ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر اپنے طور پر راج کرتی رہی، میرے حساب سے وقت برباد کرتی رہی۔ حیران ہوں، دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، کہ جہاں انٹیلیکچوئلز کا یہ عالم ہے کہ ایک عام آدمی، اس سے آپ کیا کہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اپنی پروگرام کی سٹوریز پر واپس آتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس پر مجھے اپنا ہی ایک شعر یاد آ گیا، میرے مالک میرے مولا تیرے صدقے تیرے قربان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العزت کا خاص فضل، احسان پروردگار عالم کا کہ اس نے میری کمیوں اور عیوب کو اس سے پردہ پوشی فرماتے ہوئے ایک بار پھر میری کہی ہوئی ایک بات مزید سچ ثابت کر دکھائی، اس کی غیبی تائید آج الحمدللہ موصول ہوئی۔ عمران خان صاحب کی جہازی سائز کابینہ پر میں شروع دن سے چاند ماری کرتا چلا آ رہا ہوں۔ میں شروع دن سے تبدیلی سرکار کو یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ آپ کو دوسروں کو برا بھلا کہنے کا کوئی حق اس وقت تک حاصل نہیں کہ جب تک آپ اس کابینہ کا والیوم، اس کا حجم کم نہ کر دیں۔ مختلف مواقع پر میں نے اس ایک جو ہے ورژن کو میں نے دہرایا ہے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اور مرتبہ ثم الحمدللہ ایک بہت بڑے فورم سے تائید کی گئی ہے اسے ایک بات کی۔ ثم الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے او پی ڈیز والے معاملے کو اٹھایا تھا، او پی ڈیز کلوجر پر کسی ایک جگہ سے الحمدللہ کسی نے اس بات کو حکومت کے، نہ ہی عدالتوں کے، نہ ہی ہمارے اہم ترین اداروں کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، صد احسان پاک پروردگار عالم کی ذات بابرکت کا، جس نے مجھ خاکسار حقیر پرتقصیر کو یہ توفیق بخشی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سپریم کورٹ سے معزز چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد صاحب کی تائید نصیب فرمائی۔ آج ایک مرتبہ پھر جہازی سائز کابینہ پر تنقید بلکہ سوالات 49 رکنی کابینہ پر چیف جسٹس آف پاکستان محترم جناب جسٹس گلزار احمد صاحب نے سوالات اٹھائے۔ انہوں نے فرمایا ہے
اتنی کابینہ کا مطلب کہ جیسے وزیر اعظم کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ عدالتی آبزرویشن ہے کہ مبینہ طور پر کرپٹ افراد کو مشیر بنا دیا گیا۔ یہاں میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں، ثم الحمدللہ یہ ایک دوسرا کام ہے او پی ڈیز بندش کے بعد، یہ ہمارا دوسرا وہ پوائنٹ آف ویو تھا جس کی تائید یا توثیق الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے میں نصیب فرمائی۔ نیب سے یا سپریم کورٹ سے یا جو بھی نوٹس لینے والے ہیں، میں ان سے بھی یہی کہوں گا حضور والا، آج ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کی وکٹ پر جو خطرات منڈلا رہے ہیں سر، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور فائلیں بھی ہیں جو کھولنی باقی ہیں۔ میں اپنے پروگرام میں متعدد مرتبہ عامر کیانی صاحب جو سابق وزیر صحت تھے ان کے بارے میں بات کر چکا ہوں۔ پلیز وہ جو ادویات کی قیمتوں میں مبینہ طور پر ان کے کردار کے حوالے سے کچھ ہے سر، ذرا اس کو بھی دیکھیے۔ دوسرا، پرویز خٹک صاحب موجودہ وزیر دفاع اور سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے، ان کا پشاور میٹرو میں جو کردار ہے مبینہ کردار، جس کے بارے میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک متعدد موقع پر کوسچن مارک ریز کر چکا ہے، جس کے بارے میں میں نے متعدد مرتبہ سوالات اٹھائیں، حضور اس کو بھی ایک نظر دیکھیے۔ جسٹس گلزار نے بالکل ٹھیک کہا، درست کہا، انہوں نے فرمایا کہ اگر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو محض مہرے ادھر سے ادھر کر دیے جاتے ہیں، مفہوم سمجھیے۔ انہوں نے کہا محض وزراء کا قلمدان بدل دیا جاتا ہے اور پھر اللہ خیر صلی اللہ یعنی راوی خیر ہی خیر لکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ حالیہ دنوں میں کی جانے والی کابینہ میں جو نمائشی تبدیلیاں تھیں، شہزاد ارباب کو پہلے باہر کرنا، پھر 2 دن کے ریسٹ کے بعد پھر ان کو دوبارہ ایک پورٹ فولیو دے دینا، خسرو بختیار سے کہنا ہے کہ نہیں تم یہاں صحیح نہیں کر رہے ہو، انورٹڈ کاماز میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس کے بعد پھر ان کو دوسری وزارت دے دینا کہ اب اس کا ستیاناز کرو، اس کے بعد پھر تمہیں کوئی اور دے دیں گے۔ یہ اسی میرے خیال طرف اشارہ تھا معزز سپریم کورٹ کا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کی اہلیت پر سوالات اٹھاتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ڈسپلیجر کا، عدالتی ڈسپلیجر کا اظہار کیا۔ اس پر سونے پہ سہاگا، ذرا اتنے مزے کی یا شاید اتنے رونے کی بات ہے، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اعتراف کیا کہ یہ جو حضرت ابھی آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت کورونا کے حوالے سے سینس آف اٹریکشن ہے، روزانہ آ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام ہم سے کتنی دور رہ گئے اور ہم نے اسرائیل علیہ السلام کے راستے میں کیا رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، ان حضرت کے بارے میں اٹارنی جنرل آف پاکستان نے عدالت میں کھڑے ہو کر کے یہ کہا، اعتراف کیا کہ جی ان کے خلاف بغیر کسی ان کے خلاف چائنا میں طبی آلات کی ایکسپورٹ کے حوالے سے ایک سرکاری طور پر تحقیقات جو ہے وہ جاری ہے۔ ظاہر ہے کہ چونکہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، تو یہ تحقیقات امید ہے کہ یہ جاری ہی رہے گی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ سندھ سرکار کی بھی نظر اتاری گئی ہے عدالت نے، معزز چیف جسٹس آف پاکستان نے اس حوالے سے کہا، اور کیا خوب کہا۔ 11 یوسیز کے بند کیے جانے پر عدالت نے جب پوچھا تو یہ بتایا گیا کہ کورونا پیشنٹ کی وجہ سے موجودگی کے سبب یہ بند کی گئی ہیں یوسیز۔ جب ایک پیشنٹ کا نام پوچھا معزز چیف جسٹس آف پاکستان نے، اٹارنی جنرل پاکستان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جس پر جو عدالتی آبزرویشن آئی ہے ذرا سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے محض سنی سنائی باتوں پر کراچی بند کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ میں حالیہ دنوں میں ایک جنازے پر سماجی فاصلہ جو نہیں رکھا گیا تھا، جس کی دھجیاں بکھیری گئی تھی، اس پر بھی انہوں نے تنقید کی۔ 2 باتیں ایڈ کر دوں پھر اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ بھٹو صاحب کی برسی کے موقع پر بھی کورونا پروف بھٹو والوں کے حوالے سے ہم نے پروگرام بھی کیا تھا، سوال بھی پوچھا تھا عوام کو، ان کو کہ جن کے نام کی روزی لگی ہوئی ہے، بھٹو صاحب کے نام کی روزی جن کی لگی ہوئی ہے، ان کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ کر کے بغیر ماسک پہنے، بغیر ایک حد معین کیے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے اور بھٹو کرنے کی آزادی موجود ہے۔ رہ گیا وہ جنازہ، تو وہ جنازہ بڑا خاص تھا۔ او پی ڈیز بندش میں بھی اسی وقت عوام کو ریلیف ملا جب خود محترم چیف جسٹس آف پاکستان کی اہلیہ کو ضرورت پڑ گئی تھی طبی امداد کی، اس کے بعد جا کر کے کہیں ہماری مشکل کے دن الحمدللہ ختم ہوئے۔ اب بھی میرا خیال ہے صاحب لوگوں میں سے کوئی اگر یہ دیکھ رہا ہے اور وہ نوٹس لیتا ہے، حالانکہ مجھے پتا ہے کوئی نوٹس نہیں لے گا، تب شاید کسی کا ضمیر اگر جاگ جائے تب شاید لوگوں کو وہ ہو، کیونکہ آن ایئر بتا دیتا ہوں بلکہ نہیں بتاتا، پھر وہ عارفین نامہ کی ایکسکلوسیونیس ختم ہو جائے گی۔ آج رات کو ویسے بھی اس کی ایپیسوڈ نکلنی ہے، اس کو کل پہ اٹھا رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ الحمدللہ بڑے خوش ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خوشی کو برقرار رکھے پروردگار عالم۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غربہ میں 2.5 لاکھ راشن تقسیم کیے ہیں۔
گویا صوبے میں، سندھ کے صوبے میں صرف 2.5 لاکھ غریب تھے، باقی سب جو ہیں کھا کما رہے ہیں، سب کے امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار پھل پھول رہے ہیں، اور وہ بھی تبدیلی سرکار کے آنے کے بعد۔ کہتے ہیں ہم راشن دیتے ہوئے تصاویر نہیں بنواتے۔ حضور آپ راشن بھی کہاں دیتے ہیں؟ تصاویر بنوانا تو دور کی بات ہے۔ محترمہ آنسا فریال تالپور صاحبہ اس وقت کے اپنے طور پہ بلا وجہ کے کراچی آپریشن کے نام نہاد کپتان، جن کے ہاتھ میں بلہ پکڑنا تو دور کی بات، جن کو کریز بھی دیکھے زمانہ بلکہ برسوں صدیوں ہو گئے تھے، ان پر آپ تہمت لگاتے ہیں کہ انہوں نے کراچی آپریشن کیا۔ ان کے عزیر بلوچ کے ساتھ تصاویر، آپ اس طرح کی تصاویر اور وہ بھی فی سبیل اللہ کھنچواتے ہیں۔ راشن دیتی ہوئی تصویر آپ تھوڑی کھنچوا سکتے ہیں، وہ بری بات ہوتی ہے۔ گینگسٹرز کے ساتھ، اسلحہ مافیا کے لوگوں کے ساتھ آپ کی تصاویر ان کے ساتھ ہیں۔ بہت سارے اور نام بھی ہیں، لوں گا تو ابھی تل ملا جائیں گے۔ آگے بڑھتا ہوں۔ مزید جو انہوں نے ہنسنے کا ہمیں موقع دیا، کہہ رہے ہیں ہم صبح 4 بجے سے 7 بجے تک لوگوں کے گھروں پر راشن پہنچاتے ہیں۔ وزراء کا نام انہوں نے لوگ رکھ دیا ہے میرے خیال ہے۔ پاکستان میں جو بھی لوگ، یا کم از کم صوبے سندھ میں یا کراچی میں جو بھی لوگ اس وقت ٹیلی ویژن سکرین پر یہ لنترانی سن رہے ہیں میری، جو یہ بکراتی سن رہے ہیں، جو فیس بک کے ذریعے سنیں گے، جو ٹویٹر کے ذریعے سنیں گے، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ صبح 4 بجے سے 7 بجے تک جتنے لوگوں نے راشن لیا ہے، جتنے عام لوگوں نے راشن لیا ہے، عام لوگوں نے، وہ اس پروگرام کے پیڈسٹل پر مجھ سے رابطہ کریں۔ میں ان کے انٹرویوز اپنے پروگرام میں چلاؤں گا۔ میں آن ایئر وزیر اعلیٰ کی اس بات کو بائے کر لیتا ہوں۔ فرما رہے ہیں کہ متحدہ اور پی 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 اراکین نے اپنی تنخواہیں عطیہ کر دیں۔ حضور سب سے زیادہ روزی بھی تو انہی کی لگی ہے جمہوریت کے نام پہ۔ ہم لوگوں کو، عوام کو کیا مل رہا ہے؟ آپ ہی لوگ برسر روزگار ہیں اور مسلسل ہیں۔ جب تک آپ لوگ بے روزگار نہیں ہوں گے، مطلب آپ کے آگے پیچھے کے لوگ، تب تک ہمارا کہاں کچھ بھلا ہونے کا، ایسا لوگوں کو لگتا ہے۔ آخری، فیصل واؤڈا سیاسی عدت ختم کر کے منظر عام پر آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ فیصل واؤڈا اسکرین پر آئے ہیں اور میں ان کی نظر نہ اتاروں، یہ ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا، اور کیا خوب کہا، یار ذرا سنائی دو بھائی اسی بات پر، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں۔ خود ذرا ان کا ساؤنڈ بائٹ ایک رکھا ہوا ہے کچھ سیکنڈز کا، اگر وہ چلا دو تو بڑا اچھا ہو جائے۔ 2.5 ارب روپے آپ کو پرائیویٹ فنڈ دیا ہے سندھ گورنمنٹ کو، وہ فنڈ کہاں گیا ہے؟ جو گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ نے فنڈ نکالا تھا غریب کو راشن دینے کے لیے، وہ کدھر ہے؟ کدھر ہیں آپ کے سارے ایم این ایز سندھ گورنمنٹ کے، پیپلز پارٹی کے، جو بڑی بڑی باتیں کہہ رہے تھے کہ جینا مرنا ہمارا عوام کے ساتھ؟ مر رہی ہے ابھی عوام۔ جو وفاق کے 12,000 دیے ہوئے احساس پروگرام کے، اس میں سے 1,000 روپے مار گئے۔ ہم کرونا سے فائٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس وبا سے جان چھڑانے کے لیے لگے ہوئے، اور سندھ گورنمنٹ کی نااہلی اس وبا کو بڑھانے میں لگی ہوئی ہے۔ کیا جیکب آباد، لاڑکانہ اور حیدرآباد کا کسی نے جا کے ویو لیا ہے کہ وہاں کس قسم کی تباہی مچی ہوئی ہے؟ ویسے ہی آدمی مر رہا تھا سندھ کے اندر۔ فیصل واؤڈا نے پیپلز پارٹی کی قیادت پر الزام لگایا کہ اس نے لوگوں کو ایکسپائر کوکنگ آئل فراہم کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ دعوت دیتے پائے گئے کہ لوگ انہیں بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے اراکین صوبائی یا قومی اسمبلی کہاں ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ حضور جب آپ آ گئے عدت ختم کر کے تو وہ بھی آئی جائیں گے، اور ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو خود کسی کو نہیں پتا کہ یہ وبا کیا کروٹ لے گی، کب تک یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ میرے خیال ہے کہ جب تک فنڈ وغیرہ بھی آ رہے ہیں تب تک کچھ معاملات تو ہیں۔ کیا کورونا قیامت کی نشانی ہے؟ کیا دجال کی آمد ہو چکی ہے؟ مساجد کا خالی ہو جانا، طواف کا رک جانا، کہیں دنیا اپنے اختتام پہ تو نہیں؟ یا اللہ مدد! ایسے اور بھی کئی سوالات جو ہر ذہن پہ سوار ہیں۔ بول نے یا اللہ مدد ٹرانسمیشن سے اٹھایا ایسا قدم جو عقل سے بالا تر سوالات حل کرے گا۔ تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام، ڈاکٹر طاہر القادری، ڈاکٹر ذاکر نائک، علامہ حنیف قریشی، مولانا طارق جمیل، مولانا کوکب نورانی، ڈاکٹر اسرار احمد، مفتی طارق مسعود، علامہ شبیر حسین، جاوید احمد غامدی، علامہ شہنشاہ نقوی علماء کرام کے جوابات کی ترجمانی کریں گے۔ بول کے مایا ناز اینکرز، بول کی اسپیشل ٹرانسمیشن یا اللہ مدد، روزانہ شام 5:30 بجے پاکستان کے نمبر 1 انٹرٹینمنٹ چینل، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔